السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا ان دا لائف۔ ہوسٹائل وٹنس یا منحرف گواہ کسے کہتے ہیں؟ ہوسٹائل وٹنس ہوسٹائل کب کہلاتا ہے؟ قانونی شہادت میں کون سے آرٹیکل نے ڈیفائن کیا ہے ہوسٹائل وٹنس کو؟ ہوسٹائل وٹنس کو ہوسٹائل کب کہا جائے گا؟ یہ سارے سوالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ ویورز، ہوسٹائل وٹنس سے پہلے ہم جانیں کہ وٹنس کون ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو عدالت میں آتا ہے کسی فریق کے حق میں گواہی دینے کے لیے یا کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب یہ جو شخص آ کے عدالت میں بیان دے رہا ہے اس کو کہا جائے گا وٹنس، گواہ۔ ہوسٹائل وٹنس کون ہے؟ یعنی ایسا گواہ جس نے اپنی اصل بیان کے برعکس کوئی بات کر دی ہو، شہادت دے دی ہو۔ جس بندے کے حق میں وہ پیش ہوا تھا اس بندے کے حق میں شہادت دینے کے بجائے اس کے خلاف شہادت دے گیا ہو۔ اب فوجداری مقدمات میں 161 کا بیان پولیس کے پاس ریکارڈ کرایا جاتا ہے اکثر اوقات، اور پھر بعد میں جب ٹرائل چلتا ہے تو گواہ عدالت میں آ کے اپنے 161 کے بیان کے مطابق ہی شہادت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گواہ آ کے 161 کے بیان کے برعکس کوئی نئی بات کر دے یا اس بیان کے خلاف شہادت دے دے، خلاف اس کے جا کے شہادت دے دے، تو پھر یہاں پر جس فریق نے اس کو طلب کیا تھا یا جس کے حق میں وہ گواہی دینے آیا تھا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص منحرف ہو گیا ہے اپنے بیان سے، لہٰذا وہ عدالت سے استدعا کر سکتا ہے کہ اس شخص کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے۔ اب قانونی شہادت میں کہیں پہ بھی یہ ڈیفائن نہیں ہوا کہ ہوسٹائل وٹنس کون ہے یا ہوسٹائل کی کوئی ڈیفینیشن آئی ہوئی نہیں ہے، لیکن آرٹیکل 150 میں اس کو کسی حد تک ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہوسٹائل ڈکلیئر کب کیا جا سکتا ہے؟ بندہ آیا عدالت میں، اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، یعنی ایگزامینیشن ان چیف کرایا، تو پھر اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے مدعی مقدمہ یا اپنے اس شخص کے خلاف آگے شہادت دے رہا ہے جس نے اس کو بطور گواہ طلب کیا تھا کسی خاص واقعے کو بیان کرنے کے لیے، اس کے منافی بیان دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر سول مقدمے میں آپ دیکھیں، ایک ایگریمنٹ کا گواہ آتا ہے عدالت میں شہادت دینے کے لیے، اب مدعی مقدمہ نے اسے طلب کیا ہے کہ یہ مارجنل وٹنس ہے میرے اقرار نامے کا، میرے ایگریمنٹ کا جو میں نے فلاں شخص کے ساتھ کیا یا ڈیفینڈنٹ کے ساتھ کیا، لیکن یہ مارجنل وٹنس آ کے اپنے ہی اس ایگریمنٹ کے برعکس کوئی شہادت دے دیتا ہے، یا یہ آ کے کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن ہی نہیں کیا، میرے سامنے کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب مدعی مقدمہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے سامنے ایگریمنٹ ہوا، یہ میرا گواہ تھا اس ایگریمنٹ میں، اس نے سائن انگوٹھے کی ہے، لیکن گواہ آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا، اور یہ بات اس نے ایگزامینیشن ان چیف میں کہی۔ اب یہاں پہ سول مقدمے کے مدعی مقدمہ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، عدالت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے کیونکہ یہ منحرف ہو گیا ہے اصل حقائق بیان کرنے سے۔ لیکن اگر کراس ایگزامینیشن ہو جائے تو کیا کراس ایگزامینیشن کے بعد بھی کسی کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں ایک اسی طرح کا معاملہ آیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک کرمنل ریویژن دائر ہوئی، کرمنل ریویژن 145 2025 کی۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ میں ایک گواہ پیش ہوا جس نے 161 کا بیان ریکارڈ کروایا ہوا تھا پولیس کے پاس، لیکن عدالت میں جب اس نے اپنا ایگزامینیشن ان چیف کروایا، اپنا مین بیان ریکارڈ کروایا، پھر جرا کے دوران اس پہ کوئی سوال و جواب ہوئے اور جرا میں سوال و جواب میں اس نے کوئی اور بیان دیا۔ یہاں پر مدعی مقدمہ نے عدالت میں درخواست دے دی اپنے اس گواہ کے خلاف کہ جی اس نے جرا میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، لہٰذا اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے۔ عدالت نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، منظور کر لیا اور اس گواہ کو ہوسٹائل ڈکلیئر کر دیا۔ اس آرڈر کو لے کر پھر یہ پارٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ اس کیس کا ٹائٹل تھا فیروز خان ورسز اسٹیٹ۔
اس کیس میں پھر اس فریق نے پٹیشنر نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ سوال رکھا یا ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی کہ نیچے والی عدالت نے ہوسٹائل ڈکلیئر کرتے وقت غلطی کی ہے، یہ شخص ہوسٹائل وٹنس نہیں تھا، اس نے جو بیان دیا، اس نے جو فیکٹس بیان کیے ٹھیک کیے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ ایک بڑا سوال آ گیا کہ کیا کراس ایگزامینیشن ہونے کے بعد کسی شخص کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹس کو حوالہ بناتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ دیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر کسی بندے کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے وہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اس نے اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کرایا ہو، لیکن اگر کوئی بندہ ابتدائی بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کرتا، وہ صحیح حقائق بیان کرتا ہے، لیکن جب جرح ہوتی ہے اس شخص پہ اور جرح کے درمیان یا جرح کے دوران پھر اس سے کوئی سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا وہ جواب دیتا ہے، تو جواب اگرچہ مدعی مقدمہ کے موقف کے خلاف چلا جائے، پھر بھی مدعی مقدمہ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اس بندے کو ہوسٹائل ڈکلیئر کرا سکے یا اس بندے کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو جو نیچے والی عدالت نے دیا تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بندہ نہیں ہوا تھا ہوسٹائل، اس نے جو بیان دیا تھا وہ اپنے علم کے مطابق یا اپنی معلومات کے مطابق صحیح دیا تھا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہوسٹائل جس سٹیج پہ کورٹ نے کیا ہے اس سٹیج پہ ہوسٹائل ڈکلیئر کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ قانون اسی وقت اجازت دیتا ہے اگر کسی بندے نے ایگزامینیشن ان چیف میں کوئی غلطی کی ہو، اپنے پہلے بیان سے کے برعکس کوئی بیان دیا ہو، اس کے خلاف کوئی بیان دیا ہو یا اپنے پہلے موقف کے خلاف کوئی بیان دیا ہو، تب اس کو اس سٹیج پر ہوسٹائل ڈکلیئر کروانے کی استدعا کی جا سکتی ہے اور عدالت کر سکتی ہے۔ لیکن کراس ایگزامینیشن ہو جانے کے بعد کسی شخص کو وہ پارٹی جس کے حق میں وہ بیان دینے آیا تھا وہ کورٹ سے یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتی کہ اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے۔ لہٰذا پشاور ہائی کورٹ نے یہ کرمنل ریویژن منظور کی اور نیچے والی عدالت کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ ہمیں بھی اس فیصلے سے یہی پتہ چلا کہ ہوسٹائل ڈکلیئر تبھی ہو سکتا ہے بندہ جب اس نے ایگزامینیشن ان چیف کروایا ہو، لیکن اگر ایگزامینیشن ان چیف کے بعد کراس ایگزامینیشن میں وہ کسی سوال کا کوئی اور جواب دیتا ہے تو اس بنا پر اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر نہیں کروایا جا سکتا، وہ ہوسٹائل نہیں ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ہوسٹائل وٹنس کے حوالے سے بات کی۔ قبل ازیں بھی اس موضوع پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں فرق یہ ہے کہ ہوسٹائل کب ڈکلیئر ہونا ہے، کیا کراس ایگزامینیشن کے بعد بھی کسی بندے کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے یا کروایا جا سکتا ہے، اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن قبل ازیں کہ آپ سے اجازت چاہیں، آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔